بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. دس از آور تھرڈ سیشن آف رمضان اور آج ہم ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کو ٹچ کریں گے. اینڈ دس از اے ٹاپک دیٹ ایکچولی اسٹیز اور شوڈ اسٹے ود اس آل دا ایئر راؤنڈ, ان فیکٹ فار آل آور لائف. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہم سب نماز پڑھنے کے بارے میں وی آر آل ویری کین, لیکن ہوتا یہ ہے کہ بیکاز اٹ بیکمز اے روٹین, آپ نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے یا جتنے وقت بھی آپ کو توفیق ہو رہی ہے, تو اٹ اینڈز اپ بینگ جیسے یو جسٹ گوئنگ تھرو دا موشنس, اور آپ کی توجہ یا اس کی جو ایک بینیفٹ ہے وہ بعض دفعہ پورا نہیں حاصل ہوتا. تو آج میں کوشش کروں گا اس بات پہ گفتگو ہو کہ ہم کیسے اپنی نمازوں کو انجوائے کر سکتے ہیں. یعنی ایک مشکل تو چیز ہے, لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا ایکسپیرینس ہے کہ اگر بہت ساری چیزوں کو ہم ملحوظ رکھیں تو وی کین ریئلی میک آور پریئر اینڈ پریئرز ٹو بی ویری انجوائبل, ویری آؤٹ آف دس ورلڈ ایکسپیرینس جسے کہتے ہیں نا, کیونکہ دس از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو ڈو ان اینی کیس. تو اٹس ناٹ دیٹ وی کین مے بی ہیو دا سیم ایکسپیرینس ان ایوری پریئر, لیکن آئی تھنک اف سرٹن تھنگز آر کیپٹ ان مائنڈ تو ایک آپٹیمم لیول آف جسے کہتے ہیں نا کہ انوالومنٹ اینڈ انگیجمنٹ اینڈ دا فیکٹ دیٹ یو آر ان گاڈس پریزنس وہ رہتا ہے. سو لیٹ می اسٹارٹ آف بائی سیئنگ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وچ از ایکچولی وچ ریلیٹس ٹو آل دی عبادات, ناٹ جسٹ دا پریئر, وہ یہ ہے کہ ایک جو امپورٹنٹ بات ہے جو ہم مسلمانوں کی میجورٹی مس کر رہی ہے غالباً اور مس کر چکی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے عبادات کو نا ایک مقصد سمجھ لیا ہے, ایز این اینڈ ان دیم سیلوز. تو مذہب میں ہی بالکل ایسا نہیں ہے کہ عبادات کوئی مقصد ہے. عبادات ذریعہ ہے ایک مقصد کو اچیو کرنے کا, اور وہ مقصد یہ ہے کہ آپ اچھا انسان بنیں, آپ نیک انسان بنیں, آپ رائٹیس انسان بنیں. تو چونکہ یہ نگاہ میں مقصد نہیں ہوتا, مقصد یہ ہوتا ہے کہ اصل نہیں ہم نے روزہ رکھنا ہے, ہم نے نماز پڑھنی ہے, ہم نے حج کرنا ہے, یعنی عبادت بیکمز این اینڈ ان اٹ سیلف. تو وی ڈونٹ لک بیونڈ دیٹ. یعنی ایسے ہی ہے نا کہ جیسے اگر آپ نے یہاں سے چل کے وہاں جانا ہے تو آپ بجائے اس کے یہ سوچیں کہ میرے وہاں جانے کا ایک مقصد ہے, آپ اصل میں سارا زور اس پہ لگائیں کہ اچھا مجھے وہاں جانا ہے, میں نے وہاں جانا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میری گاڑی میں پیٹرول ہونا چاہیے, میرے کپڑے ٹھیک ہونے چاہیے, لیکن وہاں پہنچنے کا ایک خاص مقصد جو آپ کو بتایا گیا ہے وہ آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے. تو عبادات میں بھی بیسکلی یہی ہوا ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ کہ مقصد اوجھل ہو گیا ہے, اور زیادہ تر وہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں وہی ایک مقصد بن گئی ہے. اور اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم دنیا کے تمام غلط کام کرتے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں, ہم ڈنڈی بھی مار رہے ہوتے ہیں, ہم دودھ میں پانی بھی ملا رہے ہوتے ہیں, ہم ہر لحاظ سے جو بات غلط ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ حج اور عمرہ اور نماز اور روزہ یہ بھی جاری ہوتا ہے, کیونکہ وہ ہم نے اس کا ایک کمپارٹمنٹ بنا لیا نا کہ بھئی یہ تو اصل میں ایک کام ہے جو کر کے ختم ہو گئے, نماز پڑھی کے بس فارغ ہو گئے, روزہ رکھا فارغ ہو گئے, حالانکہ یہ نہیں سوچا کہ یہ وہ نماز از لائک اٹ ہیز اے پرپز. انفیکٹ سارے عبادات اور بلکہ پورے دین کا جو پرپز قرآن مجید ہمیں ڈیفائن کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے خیالات کو اور اپنی جو معاملات ان کو پاکیزہ بنانا ہے. یو ہیو ٹو بیکم اے پیور انڈیویجول, اور یہ پیورٹی جو ہے دیٹ از دی آبجیکٹو آف دا پریئر ایز ویل, کہ آپ کو پاکیزہ انسان بننا ہے اس لحاظ سے کہ زندگی میں جتنے بھی معاملات آپ کریں تو ان کے بارے میں آپ کی سوچ یہ ہو کہ میں دنیا سے جب جاؤں تو دنیا پہ کوئی امپریشن چھوڑ کے جاؤں. وین آئی گو فرام دس پلیس اور فرام دس ورلڈ, آئی مے گو اوے فرام دس ورلڈ بٹ نیور فرام دا ہارٹس آف پیپل. کہ میرا دنیا میں جو ایک مقام ہے وہ لوگ یاد رکھیں. اور اسی بات کو حضرت ابراہیم نے بڑی خوبصورت طریقے سے بیان کیا تھا کہ وجعلی لسان صدق فی الآخرین, اے اللہ تعالیٰ میرا جو تذکرہ ہے اور میرے بارے میں جو میں جو کچھ کر گیا ہوں اس کی یاد دہانی میرے بعد بھی لوگوں میں باقی رکھیے گا, کیونکہ میں کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ جس سے میں ایک میموریبل زندگی گزار کے جاؤں. تو یہ دیکھیے ہم سب کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک میموریبل زندگی گزاریں, ایک وی شوڈ لیو آر اسٹیمپ وین وی لیو دس ورلڈ, ناٹ جسٹ ایز این آرڈنری ہیومن بینگ بلکہ ایز اے پرسن جس کے بارے میں لوگ یہ یاد کریں کہ ہاں دس واز وہ جو مارک اینٹنی نے بلکہ یہ جو فیمس فیونرل اسپیچ تھی نا جولیس سیزر کی, تو اس میں ان کی جو ان کو جو وینریٹ کیا گیا تو اس کا جو آخری جملہ تھا وہ یہ تھا کہ نیچر وڈ اسٹینڈ اپ اینڈ سے دیٹ دس واز اے مین, یہ انسان تھا, یہ واقعی ایک بندہ تھا, یہ ایک مرد تھا. سو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ دنیا سے جب جائیں سو اٹ شوڈ بی اے ڈپارچر ان وچ پیپل ریمبر یو
by your own good deeds. وہ تبھی ممکن ہے کہ آپ ان عبادات کو ایک میں ذرا تھوڑا سا ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، ایک اسٹیپنگ سٹون سمجھے. یعنی عبادات اصل میں ذریعہ ہیں ٹو اچیو دیٹ پرپز. اگر وہ پرپز اچیو نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے بگ ڈسکنیکٹ. اور وہ ہے ڈسکنیکٹ کہ ہم اپنی زندگی کو ہم نے اس ڈسکنیکشن میں گزارا کہ ہم نے معاملات کو الگ کر دیا اور عبادات کو الگ کر دیا. اور اس کے نتیجے میں جو اس وقت ہماری جو کیفیت ہے وہ وہی ہے کہ ہم ایک ریچولسٹک زندگی گزارتے ہیں مذہب کے معاملے میں. یعنی مذہب اصل میں نام بن کے رہ گیا عبادات کا. جب آپ کسی سے پوچھیں نا کہ مذہبی آدمی کون ہے تو ہوتا ہے مذہبی آدمی تو وہ ہے جو نمازی ہے، پرہیزی ہے، اور ایسے کپڑے پہنتا ہے، فلاں فلاں ڈریس اپ ہوتا ہے. لیکن کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اگر آپ کہنا کہ وہ آدمی نیک ہے تو اس کے بارے میں آپ کا تصور یہ بھی ہو کہ وہ سچ بولتا ہے، وہ ہمیشہ عدل سے کام لیتا ہے، وہ غصہ نہیں کرتا. یہ تصور مذہبی آدمی کے بارے میں نہیں آتا. جیسے ہم لفظ مذہبی استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ از اے ویری observant person in his religious rituals. تو یہ ہے جو اصل میں ہم نے ایڈریس کرنا ہے. اور آج چونکہ ہمارا ٹاپک نماز ہے اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ نماز کا پرپز کیا ہے. واٹ ایگزیکٹلی از دی آبجیکٹو آف نماز، آف پریئنگ. کیونکہ اگر ہم یہ نہیں جانیں گے تو کبھی ہم نماز کو انجوائے نہیں کر سکیں گے. یعنی ہم اس کو پھر وہی ایک میکینیکل چیز سمجھیں گے اینڈ وی ول جسٹ would like just go over it, go over، ختم ہو جائے اوور ود اٹ کہ اچھا جی ادھر اذان ہوئی، اللہ تعالیٰ نے چونکہ فرض کیا ہوا ہے جلدی جلدی بس نماز پڑھوں، بس اس کے بعد اگلا کام شروع کروں. تو وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک آئسولیٹڈ ایکٹیویٹی بن جاتی ہے. تو پہلی جو چیز ہے میں نے جیسے کہ عرض کیا اس انجوائمنٹ کی وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو پتہ لگے کہ نماز از اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. اٹ از سم تھنگ which is going to lead you somewhere, and that lead is, as I said, is found in your own personality کہ آپ نے ایک اچھا انسان کیسے بننا ہے. اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد قرآن مجید میں بیان بھی کیا. اور حضرت موسیٰ کے ساتھ جب ان کا مکالمہ ہوا، جب وہ وادی سینا میں گئے تو اس وقت حضرت موسیٰ کو انہوں نے کہا، اور پھر ظاہر ہے اس کے وساطت سے ساری ہم تمام لوگ ایڈریس ہو کے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اقم الصلاۃ لذکری، کہ آپ نماز کو قائم کیجئے، نماز پڑھیے تاکہ آپ مجھے یاد رکھ سکیں. سو بیسکلی اس سے اندازہ ہو گیا کہ نماز کا جو مقصد ہے وہ خدا کو یاد رکھنا ہے، خدا کو کبھی بھولنا نہیں ہے. اور خدا کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے اصل میں؟ خدا کو یاد رکھنے کا جو مطلب ہے آپ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں. ایک یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اس دنیا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا ہے جہاں وہ ہم سے he'll be holding us accountable. تو خدا کو یاد کرنے کا ایک بہت بڑا پہلو وہ ہے کہ we never lose sight of the fact that we'll be held accountable for whatever we do. So like اللہ تعالیٰ is synonymous with the fact کہ آپ اس کے سامنے جب کھڑے ہیں، اس کے آگے آپ حاضر ناظر ہیں، اپنے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھیے نماز میں آپ وہی چیز پڑھتے ہیں جو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ پڑھنی ہے. کبھی آپ ایسا نہیں ہوتا کہ نماز میں آپ کچھ اور پڑھنا شروع کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے بھی دل کا حال بھی اللہ جانتا ہے. سو ایک چیز جو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کے جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بڑے آپ کہتے ہیں نا کہ مؤدب کھڑے ہوتے ہیں. یو آر اسٹینڈنگ بفور ہم in a very respectful way. So وہاں یہ رسپیکٹ اصل میں یہ ہوتی ہے کہ ابھی he is watching us and one day he is going to take account and hold us accountable. دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ دنیا کے حوالے سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس خدا کے سامنے میں کھڑا ہوں اور جس کے آگے میں اب سر جھکانے جا رہا ہوں اور I am going to also kneel before him. He is God, he is the God جس نے ایکچولی جتنی بھی میرے پاس اس وقت دنیا کی نعمتیں ہیں وہ اس نے دی ہیں. تو میں جب یہ اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہوتا ہوں اس کے آگے میں اپنا سجدہ سر جو ہے وہ سجدے میں رکھتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آگے اپنے بدن کو بھی جھکاتا ہوں اور اپنے اندر کے وجود کو بھی جھکاتا ہوں. تو دس از لائک این ایکنالجمنٹ آف ہز بلیسنگس. جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے یہ اس کا ایک شکریہ ہے جو میں ادا تو نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال میں زبان سے اور اپنے عمل سے اور اپنی روح سے اور اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ اس نماز سے جو میں سلام پھیروں گا تب میں جو زندگی گزاروں گا وہ ایک شکر گزاری کی زندگی ہوگی. تو یہ نماز کے دو بڑے پہلو ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کے کہ ایک یہ بات یاد رہے کہ there is going to be a day of accountability which no one can ever escape. And secondly اس دنیا کے لحاظ سے کہ آپ اکنالج کر رہے ہوتے ہیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں کہ میں خدا و تعالیٰ تیری جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب کا میں شکر ادا کرتا ہوں. اور یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اصل میں زندگی عبارت ہی اس چیز سے ہے کہ آپ خدا کے آگے شکر گزار بندے بن کے رہیں. اور یہ شکر گزاری کوئی مشکل چیز نہیں ہے اگر آپ اس چیز کو امیجن کریں کہ جو کچھ بھی ہم ہیں اور جو کچھ بھی ہمارے پاس اس وقت ہے یہ اصل میں خدا کا عطیہ ہے. اٹس لائک اے گفٹ فرام گاڈ.
isn't it? Yani, we have not earned it, we have not fought for it. It's like we are given certain things. So اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا آپ شکر جب ادا کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اصل میں یہ نماز اس کا اظہار ہے. اور اپنے آپ کو بھی یہ سمجھانے کے لیے، اور خاص طور سے چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارے گرینڈ چلڈرن جو ہیں وہ بھی نماز کی طرف آئیں، تو چونکہ ہم ایز پیرنٹس اینڈ گرینڈ پیرنٹس اس میں بھی بہت زیادہ ایمبیشیس ہوتے ہیں کہ بس بچہ ادھر 12-13 سال کا ہے اور ادھر وہ نماز پڑھنا شروع کر دے. ظاہر ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ شاید ہم نے بھی ایسا نہیں کیا تھا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر بھی نماز کی جو باقاعدگی پیدا ہو اور بچوں کو بھی آپ نماز کی فلسفی سمجھائیں، تو آپ یہاں سے شروع کریں اور ان کو یہ بتائیں اور اپنے آپ کو بھی یہ بتائیں کہ دیکھیے، ہم دنیا میں جب بھی کسی سے کوئی تحفہ وصول کرتے ہیں، یعنی گفٹ لیتے ہیں برتھ ڈے پہ یا ویڈنگ پہ یا کوئی بھی اوکیزن ہوتا ہے، تو وی بیکم انڈیٹڈ. ہوتا ہے نا کہ ہم ذرا احسان مند محسوس کرتے ہیں کہ اچھا فلاں نے میرے پہ احسان کیا ہے، اور انسٹنکٹیو ریئیکشن آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ریٹرن دا گفٹ. حتیٰ کہ ہمارے یہاں تو وہ شادی بیاہ میں سلامیوں کا حساب رکھا جاتا ہے کہ جب ریٹرن کی تک پتہ چل جائے کس نے کیا دیا ہے، ہم اس کے مساوی اس کو ہم ریٹرن کریں گے. میں آن اے لائٹر نوٹ یہ کہہ رہا ہوں، لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی تحفہ ملتا ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کم سے کم اس طرح کا تحفہ یا اس سے بھی بہتر آپ ریٹرن کریں. تو یہ ایک انسان کا انسٹنکٹ ہے. مطلب اٹس لائک یو ڈونٹ نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. ادھر آپ کو کوئی تحفہ ملا، ادھر آپ کو کوئی گفٹ ملا، ادھر آپ نے ذہن میں ٹھان لی کہ اچھا جی آئی ایم گوئنگ ٹو ریٹرن دا گفٹ. اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اٹس لائک یہ احساس ہے کہ بھی مجھے اس شخص کی طرف سے اگر ایک راحت ملی ہے، ایک انعام ملا ہے، تو آئی شوڈ آلسو بی پولائٹ اینڈ سول ان دس وے. اب آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپلائی کریں کہ ہم ایک گفٹ ہمیں ملا، ہمیں کوئی گھڑی مل گئی، ہمیں کوئی کمپیوٹر مل گیا، ہمیں کوئی زیور مل گیا، تو ہم کتنے انڈیٹڈ ہوتے ہیں. تو اس سے ایک آئسولیٹڈ ایک پارٹ سی چیز ہے، ایک پارٹ اینڈ پارسل تو نہیں ہے، لیکن اٹس لائک اسمال تھنگ ان یور ہون لائف. اب اس کو اگر آپ اللہ تعالیٰ میں اپلائی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ میری تو ہر چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے. مجھے آنکھ جو دی ہے وہ خداوند تعالیٰ نے دی ہے، مجھے سننے کی توفیق جو دی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، مجھے پیرنٹس دی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. if I can access education, if I can have access to a good meal, if I can have clothing to wear, if I have a house to live, if I can have medical facilities, تو یہ I cannot thank God enough for this. تو آپ لسٹ بنانا شروع کر دیں گے. یعنی اپنے دوست سے تو آپ نے جو وصول کیا وہ تو پتا تھا نا آپ کے پاس کیا ہے، اور آپ نے ریٹرن کر دیا. لیکن اللہ کے یہاں کو تو آپ ریٹرن کر ہی نہیں سکتے، بیکاز وہ جو لسٹ آف گفٹس ہے دیٹ از ان اینڈنگ. I mean, you start making a list of those things and maybe آپ کی گنتی ایگزاسٹ ہو جائے، لیکن اللہ میاں کی جو گفٹس ہیں وہ ایگزاسٹ نہیں ہوں گے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ کہا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. If you keep counting the favors of God, you will not be able to count them. آپ یعنی it's like an uncountable thing. بچپن میں مجھے یاد ہے ہم لوگوں کو سکھایا جاتا تھا، ہم نے کوشش کی کہ اس چیز کو بھی ہم ریپلیکیٹ کریں اپنے بچوں میں، کہ نیچر واک کے لیے آپ جائیں، اور نیچر واک کے لیے آپ جائیں تو نیچر کو بھی اپریشیٹ کریں، اور یہ دیکھیں کہ وہ نیچر جو ہے دیٹ از پرائمریلی آئی مین ورکنگ فار یو. دا سن از شائننگ فار یو، دا ونڈ از بلوئنگ فار یو، دا ماؤنٹنز اینڈ آل دیز تھنگز جہاں پہ آپ جا کے اپنے آپ کو انجوائے کرتے ہیں، دے ڈونٹ ہیو اے پرپز فار دیئر اون سیلفز. وہ آپ کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں. اور انسان کا جو اپنا جسم ہے، انسان کی جو اپنی ضروریات ہیں، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سارا سامان مہیا کیا گیا ہے. غرض یہ کہ جس شکر کا جو ایلیمنٹ ہے اگر یہ ہم اپنے اوپر طاری کر لیں تو یہ نماز کی روح ہے. کہ جیسے یہ روح ہے کہ ہم نماز کے اندر پڑھ کے اپنے آپ کو یہ یاد دہانی کرواتے ہیں کہ وی آر اکاؤنٹیبل ٹورڈز گاڈ، وہاں ہم یہ بھی یاد دہانی کرواتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے خداوند تعالیٰ یہ آپ ہی کا تو دیا ہوا ہے. تو میں آپ کے آگے جب سجدے میں اپنا سر رکھتا ہوں، یا جب میں آپ کے آگے نیل کرتا ہوں یا آپ کے آگے ہاتھ باندھتا ہوں، تو دس از آئی کی ناٹ پے یو بیک فار واٹ یو ہیو گیون می. آئی کین پے بیک مائی فرینڈس بٹ آئی کی ناٹ پے یو بیک بیکاز اٹ از ورچولی امپاسبل. اس وجہ سے all that I can do is I bow myself before you, I prostrate myself before you, and I make this commitment before you that once I say salam and enter into my real life, I'm going to share my blessing with other people. یعنی میرے شکر کا جو طریقہ ہے وہ دو ہیں. ایک یہ کہ میں نماز میں کھڑا ہو کے وہ اپنے عمل سے شکر ادا کر رہا ہوں، کیونکہ میں جب سر میری جو پیشانی ہے وہ میرے جسم کا سب سے اونچا اور عرفہ حصہ ہے، اس کو میں نے بالکل زمین پہ رکھ دیا. تو زمین پہ رکھ کے میں نے خدا سے ایکنالج کیا کہ دیکھیے کہ آئی ایم تھینکفل ٹو یو. سو یہ وہ چیز ہے کہ جب آپ خود سمجھیں گے، اور آئی تھنک کہ اگر آپ انہی لائنس پہ اپنے اولاد کو یا گرینڈ پیرنٹس کو سمجھائیں گے
گرینڈ چلڈرن کو سوری گرینڈ پیرنٹس کا نام کا لفظ نکل گیا، گرینڈ چلڈرن کو آپ سمجھائیں گے تو یہ بڑا آسان ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بیٹا وہ جو گفٹ آپ نے اپنے فرینڈ سے لیا تھا یو ہیو پیڈ اٹ بیک ٹو ہم اور ہر، بٹ یہ جو خدا سے ملا ہے دیٹ از ورچولی سم تھنگ دیٹ یو کین نیور پے بیک. تو یہ اٹس این ایکنالجمنٹ آف دا فیورز آف گاڈ. تو ہم کسی بھی ایسے شخص کو جو آپ کو پہ احسان کرے اور آپ اس کے جواب میں احسان نہ کریں، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھی احسان فراموش ہے، تو وی ڈونٹ لائک دیٹ پرسن. تو اسی طرح سے جب ایک شخص جو خدا کا شکر ادا نہ کرے تو اس کے بارے میں بھی ہماری یہ رائے ہوگی کہ بھائی خدا نے سب کچھ دیا لیکن خدا کا ہم شکر نہیں ادا کرے. تو آپ اپنے اوپر بھی یہ تعریف کیجیے، اور وین ایور یو ہیو ٹو ٹیچ یور چلڈرن اینڈ یور گرینڈ چلڈرن کہ بھائی ہم نماز کیوں پڑھیں، تو اس کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ ان کو یہ بتائیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے یہ اس کی اکنالجمنٹ میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ایز آئی سیڈ ارلیئر آن کہ ایز سون ایز یو سے سلام یو ول دین endeavor to, I mean, share your blessings with other people who are underprivileged, who are deprived. So یہ وہ فلسفی ہے نماز کی جو which I started off کہ جس میں آپ جب اس کو سمجھیں گے اور اس سے شروع کریں گے تو آپ کا دل چاہے گا کہ میں نماز کے لیے آگے بڑھوں، اب وقت ہو گیا تو میں نماز پڑھوں کیونکہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان اتنا زیادہ ہے کہ I have to relieve myself somehow by expressing my gratitude to him. تو یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو نماز میں ان کو انجوائے کرنے کا اور نماز کے اندر ایک اٹینشن اور فوکس پیدا کرنے کا وہ ہے کہ جو اس سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں لیکن میں اس کو دوبارہ آپ کے سامنے بھی دوبارہ اسٹیٹ کر دیتا ہوں کہ دیکھیے نماز کا ایک حصہ وہ ہے کہ جس کو آپ نے عربی میں کہنا آپ کے لیے ضروری ہے. وہ میں ابھی بتا دیتا ہوں، وہ 5 اٹرنسز ہیں، وہ 5 مواقع ہیں. لیکن اس کے علاوہ نماز کا ایک بڑا وہ حصہ ہے کہ جو آپ اپنی زبان میں ادا کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی پرسکرائب چیز نہیں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے. اس میں اینی تھنگ آف دا سارٹ آف گریٹیٹیوڈ ٹو گاڈ، گلوریفائنگ ہم، ایکسپریسنگ اینی دعا دیٹ یو ہیو، آسکنگ فار forgiveness، اینی تھنگ دیٹ کین ریلیٹ یو ٹو گاڈ، آپ اس حصے میں وہ اپنی زبان میں چاہے انگریزی ہو، اردو ہو، فارسی ہو، جرمن ہو، فرینچ ہو، آپ اس میں وہ پڑھ سکتے ہیں. جو 5 ایریاز کمپلسری ہیں عربی میں پڑھنے کے، وہ ایک تو اللہ اکبر ہے. جب بھی اللہ اکبر کہیں گے ظاہر ہے آپ 4-5 مرتبہ کہتے ہیں، دیٹ ہیز ٹو بی ان عربک، اس کا مطلب ہے گاڈ از دی گریٹسٹ. اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. یہ دوسری چیز آپ نے عربی میں کہنی ہے، اور آئی تھنک وہ تمام مسلمان بچوں کو اور انسانوں کو اور تمام مسلمانوں کو ویسے ہی سب سے پہلی چیز وہی یاد ہوتی ہے، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. تیسری چیز جو ہے وہ جو آپ سورہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ، وہ بھی ظاہر عربی میں ہی ہوگی. جو بھی آپ کو سورہ یاد ہے آپ عربی میں پڑھیں گے. 3 تو یہ بڑی سمپل چیزیں ہوں گی. چوتھی جو چیز آپ نے عربی میں کہنی ہے وہ سمیع اللہ لمن حمدہ. اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سن لی یا اس کی بات کو قبول کرنے کی طرف وہ مائل ہو گیا جس نے اس کا شکر ادا کیا. سمیع اللہ لمن حمدہ، تو یہ چوتھی چیز ہے. اور 5ویں اور آخری چیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب آپ نماز ختم کرتے ہیں. اٹس ویری سمپل. یہ 5 utterances they have to be come what may in the Arabic language. باقی آپ جب نیل کر رہے ہیں، آپ سجدے میں گئے ہیں، آپ اتحیات میں بیٹھے ہیں، آپ نے نماز شروع کی ہے، سبحانک اللہم ضروری نہیں کہنا، اس کی جگہ پہ جیسے میں نے کہا اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان جو وقفہ آتا ہے آپ بیٹھتے ہیں، ان سب مواقع پہ آپ اپنی زبان سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جس کا تعلق خداوند تعالیٰ سے اٹیچ ہونے کا ہے. تو جیسے آپ اس چیز کا ادراک ہوگا، اور میرے خیال اگر آپ اس چیز کو اپنے بچوں کو بھی بتائیں گے جن میں سے اکثریت ان کی ہوتی ہے جو عربی سے واقف نہیں ہوتے، تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ آپ ایک دم سے خدا سے کنیکٹ ہو جائیں گے. سو یہ جو انجوائمنٹ کا جو ورڈ میں استعمال کر رہا تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ عبادات کا مقصد پتہ چلنا چاہیے کہ وہ دے آر ناٹ اے مقصد ان themselves، دے آر اے مینس ٹو این اینڈ. دوسری بات یہ کہ نماز خاص طور سے جو مقصد بتاتی ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے شکر گزار بندے بن کے رہیں، اور یہ نماز اس کا اظہار ہے خدا کو شکر ادا کرنے کا، اس کی اور اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اگر نماز کو انجوائے کرنا ہے تو یہ اٹس اے مکسچر آف utterances آف یور اون لینگویج اینڈ دا لینگویج prescribed بائی گاڈ. تو یہ دیکھیں یہاں پہنچتے پہنچتے now you will become more aware کہ اچھا میں اب کیا کہہ رہا ہوں. یعنی اگر آپ بہت سارے اور الفاظ کہیں گے جو عربی میں ہیں تو کہنے کو تو آپ کہہ دیں گے، لیکن because you're not fully aware of what you're talking or you're speaking, so you'll just lose it in most of your prayers. تو ان 5 مواقعوں کے علاوہ آپ abundantly اپنی زبان کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ تیسری امپورٹنٹ چیز ہے جس کے نتیجے میں you'll be able to enjoy your prayer and you'll feel as if you're connected to God. یہ کنیکٹیوٹی ہے نا، دیکھیے نا، نماز is like a connection to God. It's God connection.
ایز اسٹرانگ جتنا اسٹرانگ ہوگا اتنا زیادہ یو ول فیل دیٹ یو آر ڈرینچڈ. تو یہ ڈرینچڈ ہونے کی جو فیلنگ ہے دیٹ سم ون از ٹیکنگ کیئر آف یو اینڈ یو آر ٹاکنگ ٹو سم ون, یہ جتنی زیادہ آپ کو اپنی مدر ٹنگ کے ساتھ افیلیٹ ہو کے ادا ہو سکتی ہے وہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی. تو اسی وجہ سے نماز کے دونوں حصے رکھے گئے. اچھا, چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ آبویسلی نماز کے پہلو سے جو ایک تھوڑا سا ہمیں ورائٹی پیدا کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ عام طور سے ہمیں سورہ فاتحہ کے بعد جو ہم صورتیں پڑھتے ہیں وہ ہمیں چند صورتیں جو ہم نے بچپن میں یاد کر لی وہی یاد ہیں. آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لی, سورہ فلق یا سورہ ناس, یا چھوٹی چھوٹی صورتیں جو 8-10 شاید بچپن میں ہم نے یاد کی ہوں گی, تو ہمارے پاس ایک ریپرٹوار انہی صورتوں کا ہے. لیکن دیکھیے اگین وہ جو نماز کو انجوائے کرنے کا جو پہلو ہے, اٹس لائک اے اسٹیپ اہیڈ, وہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ کچھ جو نماز میں پڑھنے والی صورتیں ہیں وہ اور بھی یاد کریں. اور بھی قرآن کے بڑے موونگ پیسجز ہیں, وہ پوری صورتوں کے اندر دو چھوٹی چھوٹی 3-4 لائنیں ہیں, 3-4 ورسز ہیں, ان کا انتخاب بہت سارے لوگوں نے کیا ہوا ہے, ایک ہم لوگوں نے بھی کیا ہوا ہے. تو وہ اس میں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو مزید چھوٹی صورتیں ہیں وہ یاد کریں, اور اس طرح سے وہ جو پیسجز ہیں آہستہ آہستہ اینڈ آرام سے, مطلب آپ لرن لیٹس سے 3 or 4 words per day, and it's never too late. یہ مت سوچے کہ اگر we are advanced in age تو ہماری we are not able to do it. لیکن بہرحال اگر آپ یہ کریں گے تو you'll feel that engagement increasing, because now you'll look forward کہ اچھا آج جو میں نے کچھ words یاد کیے تھے یا کچھ سورہ یاد ہوگی تھی وہ میں نے اب نماز میں پڑھنی ہے. تو you'll look forward to your prayer جب آپ یہ کام کریں گے. پانچویں چیز جو میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نفل نمازوں کے اندر, اب خاص طور سے رمضان میں دیکھیں ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں یا مثال کے طور پہ نوافل اور دوسرے ادا کرتے ہیں, تو ان میں آپ مصحف کو پکڑ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی مصحف کو پکڑ لیں, اپنے فون کو پکڑ لیں یا اپنے کان میں لگا لیں, یا جتنی بھی اس طرح کی ایڈز ہیں تاکہ آپ اس ترجمے سے منسلک رہیں اور قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ سنیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں, یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے اور روزے فرض اس لیے کیے گئے اس مہینے میں بیکاز قرآن نازل ہوا ہے اس مہینے میں. اس وجہ سے آئی تھنک یہ ایک جو سہولت ہے کہ یو آر ایبل ٹو لسن ٹو دا میننگ آف دا قرآن, یو کین ریڈ دا قرآن بائی پکنگ اپ دا مصحف, دیٹ شوڈ آلسو بی بینیفٹڈ فرام. چھٹی چیز جو میں اس سلسلے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے نماز کے بارے میں اٹس آلسو اے گڈ وے کہ آپ عادت جو بنانے والی بات ہوتی ہے نا کہ کیسے ہم نماز کی عادت ڈالیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی. تو اس میں بھی ظاہر ہے کچھ چیزیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو نماز کی عادت نہیں ہے فرض کیجیے, یا آپ لیٹس سے کہ آپ نئے سرے سے زندگی کو اچانک آپ نے ڈسکور کیا ہے, یو وانٹڈ ٹو کہ ابھی میں نمازیں میرے سے مس ہو گئی ہیں, آئی وانٹ ٹو بیکم اے مور ریگولر پرسن ہو آفرز دا پریئر. تو اسٹارٹ آف بائی پریئنگ 1 نماز اے ڈے, اور یہی پرسکرپشن اپنے بچوں کو بتائیں جو لیٹ سے 12-13 سال کے یا ایک میچور ایج میں آگے ہیں کہ بچوں اسٹارٹ وتھ بائی پریئنگ 1 نماز, ایک نماز پڑھیں, بیکم ریگولر ان دیٹ پریئر, ٹیک سم ٹائم, اس کے بعد مے بی ایڈ دا سیکنڈ ون, دین گو آن ایڈ دا تھرڈ ون, آہستہ آہستہ. یعنی انسٹیڈ آف ہیونگ دوز 5 prayers immediately being imposed upon your child, یا even for that matter if you are starting as a new person, تو start off with a small quantity تاکہ you can maintain that quantity, اور اس کے اندر آہستہ آہستہ گریجولی انکریز کریں, اور بچوں کو بھی آپ اسی طرح سے آہستہ آہستہ پابند بنائیں. چھٹی چیز اس میں پھر یہ ہے کہ اگین فار دیٹ پنکچویلٹی اسٹارٹ آف ود دا فرض پریئر اونلی, کیونکہ دیکھیے جس چیز کے لیے آپ لائبل ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے وہ فرض نماز. اس کے علاوہ جتنی بھی دوسری نمازوں کی قسمیں ہیں, چاہے وہ وتر ہے, چاہے وہ نفل ہیں, چاہے وہ سنہ ہے, چاہے وہ موقدہ ہوں یا غیر موقدہ ہوں, they are all optional. None of them is obligatory. The obligatory part is the first part. So again, to make that habit and obviously to be more punctual, start off with a small quantity, and that minimum quantity is the first prayer. ہاں, اس کے بعد آپ اپنے آپ کو بھی بتا سکتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں کہ ہمیں اپنی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ شکریہ ادا کرنا اگر ہے تو جب بھی ہمارے پاس ٹائم ہو, جب بھی ہمارے پاس فراغ خاطر ہو, اور اس کے لیے ہم خاص اہتمام بھی کر سکتے ہیں, جیسے رمضان میں ہمیں ٹائم مل جاتا ہے تو ہم نوافل پڑھیں, ہم ایکسٹرا نماز پڑھیں, فرض کے علاوہ نماز پڑھیں, لیکن یہ سوچ کے پڑھیں کہ یہ اٹس لائک اٹس ناٹ این obligation, but if we do it, it's going to earn us great reward. اور ان نفل نمازوں میں جو سب سے اللہ تعالیٰ کے ہاں قریب نماز ہے, جو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ سمجھ لیں پسندیدہ نماز ہے, وہ تہجد کی نماز ہے. اینڈ دس از اے پریئر دیٹ وی کین obviously very easily offer in the month of Ramadan, کیونکہ ہم سحری پہ اس وقت عام طور سے جاگے ہوئے ہوتے ہیں. تو سحری کی نماز پہ اگر آپ وہ وتر جو ہیں یا وتر کے ساتھ آپ مزید کوئی نوافل پڑھنا چاہتے ہیں, اگر آپ وہ ایڈ کریں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے
کہ جو I pay special attention to the needs of my creatures. آپ اس موقع پہ اگر دعا کریں, آپ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. بلکہ ایک روایت میں حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ جب یہ پہر آتا ہے, یعنی نیئر دی اینڈ آف دی نائٹ, ڈان سے پہلے, کہ وہ ایک صدا نکالنے والے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہے کوئی جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کو معاف کروں, اور ہے کوئی مانگنے والا اپنی ضرورت کا مجھ سے مانگے کہ میں اس کو عطا کروں. تو گویا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیونکہ عام دنوں میں تو یو ہیو ٹو میک این ایفرٹ ٹو گیٹ اپ ایٹ دس ٹائم, یعنی بڑا مشکل ہوتا ہے نا, فجر پہ اٹھنا بہت مشکل ہے. کچھ آئیے کہ آپ فجر سے بھی پہلے اٹھیں. تو جو بھی لوگ اٹھتے ہیں فجر سے پہلے, سو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے they have made a very special effort for myself. تو اس اسپیشل ایفرٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ I am very attentive to the needs of my creatures. تو یہ اس وجہ سے تہجد کے وقت کوشش کیجئے کہ اگر رمضان میں if you are able to offer these prayers, that's a very good thing, جتنا بھی کر سکیں. لیکن every once in a while after Ramadan also, maybe when you have a holiday to the next day, آپ تھوڑا ایفرٹ کر کے 2-4 الارمز لگا کے, الارم کو ذرا دور رکھ کے تاکہ اٹھ کے جا کے بند کرنا پڑے, اس طرح کی چیزیں ٹرائی کر کے یو کین اسٹل مینیج ٹو گیٹ اپ مے بی ونس اے ویک یا ٹوائس اے ویک, کیونکہ یہ وہ ایفرٹ ہے اگر آپ کریں گے تو دس از گوئنگ ٹو ریوارڈ ارن اے اسپیشل ریوارڈ فرام گاڈ. اس کے ساتھ ساتھ جو اور کچھ چیزیں نماز کے بارے میں, یعنی انجوائمنٹ کے حوالے سے تو میں نے آپ سے بیان کر دی ہیں کہ بھائی انجوائمنٹ سے میری مراد ہے انوالومنٹ اور انگیجمنٹ. اور ایک چیز کے بارے میں آپ کو اس چیز کا احساس رہنا کہ یہ ایک مقصد کے تحت ہم یہ کام کر رہے ہیں. اور کچھ چیزیں ہیں جو نماز کے بارے میں آپ کے لیے they can be beneficial other than these, وہ میں چند باتیں بھی وہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. ان میں سے ایک بات تو یہ کہ دیکھیے جب بھی آپ سفر میں ہوتے ہیں, اور سفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سفر کی کیفیت میں ہو, whenever you are in some engagement, it could be a surgeon in an operation, ظاہر ہے بعض آپریشن بہت لمبے ہو جاتے ہیں, it could be the fact that کوئی اور ایگزامز ہیں یا کوئی اور ایکٹیویٹی ہے جو پرولونگ ایکٹیویٹی ہے جس کے نتیجے میں 2 نمازیں پاس ہو جا سکتے, یعنی اٹ ول اوور لیپ دیز ٹو نماز 2 پریئرز. تو وہاں آپ 2 نمازوں کو کمبائن کر سکتے ہیں, یعنی آپ ظہر کو اور عصر کو کمبائن کر سکتے ہیں ایٹ آئدر ٹائم, اور فجر کو مغرب کو اور عشاء کو آپ کمبائن کر سکتے ہیں ایٹ آئدر ٹائم. تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت ہے کہ آپ 2 نمازوں کو کمبائن کر سکتے ہیں, اور کمبائن کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو قصر بھی کر سکتے ہیں. قصر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ ہاف کر سکتے ہیں اگر آپ ٹریول کر رہے ہو. اور ٹریولنگ کے بارے میں یہ کوئی ٹوٹکا یا کوئی پرسکرپشن نہیں ہے کہ وہ 9 میل ہو یا 16 میل ہو یا 18 میل ہو. اس میں جو پروفٹ کا ہمیں نظر آتا ہے طریقہ وہ وہی ہے جو قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب تک آپ کے اندر حالت سفر کا احساس ہے, یو فیلنگ دا ڈسکمفرٹ, اس وقت تک آپ قصر کر سکتے ہیں. جب وہ کمفرٹیبل ہو جائیں آپ, وہ چاہے 10 میل میں ہو جائیں, چاہے 2 میل میں بھی نہ ہو, چاہے آپ نے جہاز سے وہاں ٹریول کیا اور آپ اتنے دور گئے اور یو اسٹل فیل کمفرٹیبل, تو آپ کو نماز پوری پڑھنی چاہیے. قصر کا تعلق اس چیز سے ہے کہ جب ڈسکمفرٹ آف دا جرنی, جب وہ ڈسکمفرٹ نہ ہو تو پوری پڑھنی چاہیے. لیکن بہرحال یہ جو جمع کرنے کی سہولت ہے یہ فار اینی ویلڈ ریزن, یعنی وداؤٹ اینی ریزن تو نہیں کرنا چاہیے, لیکن فار اینی ویلڈ ریزن آپ کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کے ایک بات یہ بتائی جو بہت ہی ایکسٹراڈنری ہے. وہ یہ کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز کا ٹائم آ جاتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ نماز کو آپ جمع نہ کریں بلکہ اسی اپنے وقت پہ ادا کریں, کیونکہ ظاہر وقت پہ ادا کرنا نماز کا ایک بہت بڑا, اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. سو علم یہ کہتے ہیں اگر آپ سفر میں ہیں اور یا پیدل چل رہے ہیں, پیدل چلتے ہوئے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور سفر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اپنی سواری پہ. اور قرآن کے اپنے ورڈز ہیں کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, یعنی اگر آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کی نماز مس ہو جائے گی تو آپ پیدل چلتے ہوئے, یعنی دس از سم تھنگ آف اے ویری ناول سارٹ, آئی وڈ سے ناٹ مینی پیپل نو, لیکن سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. آپ رجال کا مطلب ہے while walking, اور رکبانہ کا مطلب ہے while on a conveyance, whether you are riding a horse or a camel or maybe a car or you're on an aeroplane, wherever you are, اور آپ کسی سواری پہ ہیں تو آپ اس کو بھی پڑھ کے, یعنی سواری پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور پیدل چلتے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اس کیس میں قبلہ رو ہونا ضروری نہیں ہے, جو بھی آپ کی گاڑی کی ڈائریکشن ہے, جو بھی آپ کی پیدل جانے کی ڈائریکشن ہے, آپ جسچرز کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ یاد دہانی کا جو ایسپیکٹ ہے اور گریٹیٹیوڈ کا جو ایسپیکٹ ہے وہ اتنا ہم لوگوں میں رہے کہ ہم اس کو تبھی مس کریں کہ بالکل یہ جیسے نا آپ سوتے رہ گئے ہوں, یا مثال کے طور پہ اس طرح کی سچویشن ہو کہ کوئی ایسی بیماری ہے کہ بھائی یو کوڈ ناٹ یور انکانشیس. اس کے علاوہ کانشیس لائف میں شاید ہی کوئی ایسا انسٹنس ہو کہ آپ
نماز کو مس کر سکیں, بیکاز اٹ ہیز بین میڈ سو ایزی فار آل آف اس. سو اس وجہ سے نماز کے بارے میں جو ایک آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں, تاکہ اس میں اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ یعنی ہی وانٹس us to not miss the prayer as much as is possible. کہ اگر آپ کسی وجہ سے وضو نہیں کر سکتے تو آپ تیمم کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی وضو ظاہر ہے اگر آپ نہ کریں تو اس کی وجہ ایک تو یہ بیماری ہو سکتی ہے, پانی کی نان اویلیبلٹی بھی ہو سکتی ہے, سفر بذات خود ہے, یا اس کے علاوہ کوئی مجبوری ہو سکتی ہے. تو آپ کسی پاک جگہ پہ ہاتھ ایسے کر کے تیمم کر سکتے ہیں. اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ جو قرآن کہتے ہیں نا کہ فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ, یعنی ایک دفعہ آپ نے کسی پاک جگہ پہ ایسے ہاتھ مارا اور اپنے چہرے پہ کر لیا, اور دوبارہ ہاتھ مارا اور اپنے جو بازوؤں کو کونی تک کر لیا. یہ بس دس از تیمم, آن یور فیس اینڈ آن یور آرمس. تو یہ وضو کے قائم مقام ہے. تو آپ اس کو کر کے, یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ انسان, یعنی خاص طور سے ایسی خواتین کی جو ایڈوانسڈ ان ایج, وہ رضائی سے نکلنا نہیں چاہ رہی, یا ان کے لیے مشکل ہے بار بار وضو کرنا, یا ان کا وضو قائم نہیں رہتا, تو ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت ہے کہ وہ بس ایک دفعہ کر لیں, اور اگر وہ وضو نہیں کر سکتی ہیں تو تیمم کر لیں اور اپنی نماز پڑھ لیں. تو یہ وہ چند باتیں ہیں نماز کے بارے میں جو میں اس موقع پہ بیان کرنا چاہ رہا تھا, کہ یہ ہمارے لیے ایک اٹس اے ویری it should become a very enjoyable and engaging experience, because it's something that we do so often, and often we make a mess out of it, because ہر طرح کا حساب کتاب ہم نمازی میں کر رہے ہوتے ہیں. وہ حضرت عمر کہتے ہیں نا کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور قادسیہ میں جو جنگ ہو رہی ہوتی ہے اس میں میں صفیں سیدھی کر رہا ہوتا ہوں, یعنی میں کہہ رہا ہوتا ہوں اچھا یہ فلاں آدمی کو یہاں لڑنا چاہیے. تو یہ مطلب بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے, کیونکہ یو فیل کہ جب آپ ایک کام کر رہے ہیں تو یو آر انویڈیڈ بائی یور تھاٹس. لیکن آئی تھنک جیسے میں نے کہا کہ if you know the objective of praying, if you know that it is basically a act of thanksgiving and accountability before God, and if you know that you can amalgamate and mix the prayer with your own language as well, and you also know that there are so many concessions that you can enjoy during the prayer and for the prayer, so it can become a very enjoyable experience. So میں اپنی بات اب یہاں ختم کرتا ہوں اور آپ سوالات کر سکتے ہیں. میں ابھی ایک خاتون سے ملی, وہ گھر پہ تھی اور آرام سے کوئی ایسی انہوں نے میں نے ایسی بات کی کہ نماز, کہتی نہیں کوئی بات نہیں, میں وہ ہے کہ ہمیں ظہر اور عصر کی ملا کے پڑھ لوں. اچھا, وہ بغیر وجہ کے تو نہیں, کوئی وجہ ہونی چاہیے. نہیں, وجہ آپ نے نماز ملانے کی جو وجہ ہے وہ از آلویز اے ریزن. بیماری ہو سکتی ہے, کوئی انگیجمنٹ ہو سکتی ہے, کوئی کمزوری کا پہلو ہے, مطلب 10 وجوہات ہو سکتی ہیں, اور ہر انسان کو وہ وجہ اپنے بارے میں پتا ہوتی ہے. آئی تھنک دیٹ ہیز ٹو بی آلویز دا کیس, اٹ شوڈ ناٹ بی وداؤٹ اینی ریزن. ورنہ دیکھیں نا قرآن نے تو اسپیسیفکلی کہا ہے کہ نماز ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پابندی وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے. اگر وقت کی پابندی قید نہیں ہے تو پھر بڑا بلا وجہ تو پھر نہیں کرنا چاہیے نا, وقت کی قید ہے. میں بھی ذرا ہاں, اگین دیکھیں نا, یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے کہ میں, آپ کے پاس چوائس یہ ہے, ادھر میں اگر نیند بہت آ رہی ہے تو میں نماز کمبائن کر لوں, اور ادھر یہ کہ شاید دونوں ہی نمازیں نکل جائیں, تو اس کیس میں شاید ایک آپ کہہ سکتے ہیں کمزور سیکس تو مارننگ پریئر کا ہی ہوتا ہے. جی, فجر کی لوگ اٹھ جاتے تھے, جی جی بالکل, سوتے بھی تھے, سب سے زیادہ فجر, جی جی لائف کا سائیکل بھی چینج ہو گیا ہے. کریکٹ. تو اسی لیے فجر کی نماز ہی, چونکہ آج کل تو بہت, جب گرمیوں میں فجر ہوتی ہے تو مینی پیپل آر اویک, ٹائم ہو جاتا ہے 3 بجے, 3:30 بجے, بعض دفعہ تو آپ جاگے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ فجر از اے ٹفسٹ اگر آپ نے سوئے ہیں. لیکن اس کے بھی بہت سارے, میں نے جیسے ابھی درمیان میں بھی عرض کیا تھا نا کہ آپ نے اگر اٹھنا ہے تو خیر ایک تو جو ہے نا کہ جلدی سونا بعض پاسبل نہیں ہوتا بہت ساری وجوہات کی وجہ سے. تو اس میں آپ you can always use this alarm system جس میں you place the alarm clock at a distance from you, تاکہ آپ زور سے بجے and you have to get up and shut it off. اب اس کے آپ کی آنکھ کھل جائے گی. پھر اسی طرح سے آپ نے فون پہ ملٹیپل الارم لگا سکتے ہیں, 5 منٹ کے فاصلے پہ, سنوز بھی نہ کریں بلکہ ایکچوئل الارم لگا لیں تاکہ وہ بجتے چلے رہیں. اور کئی ہے, میرے ایک دوست ہے, لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جب اٹھو جب پڑھ لو. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب, ہاں دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایت ہے کہ اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلی ہے, ایک تو ہے نا آنکھ کھل گئی اور آپ نے الارم بند کر سو گئے, یہ نہیں. لیکن اگر آپ کی آنکھ ہی نہیں کھلی, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ بھی ہوا تھا, جب وہ غالباً اگر میں صحیح یاد ہے تو خیبر سے واپس آ رہے تھے, تو آپ نے حضرت بلال سے کہا کہ وہ سفر پہ تھے, پڑاؤ انہوں نے کیا, انہوں نے کہا کہ جب صبح ہوگی تو آپ نے سب کو اٹھانا ہے.
تو وہ وقت ایسا تھا, وہ دن ایسا تھا کہ حضرت بلال بھی سو گئے اور سب لشکر والوں کی آنکھ کھلی, اب 8 ساڑھے 8 بج رہے تھے اور سورج بالکل طلوع ہو گیا تھا. تو اب غلبت لی آیا, وہ بڑے مشہور ورڈز ہیں جو پروفٹ نے کہے کہ میری نیند نے غلبہ کر لیا میری آنکھوں پہ. تو وہ لوگوں نے نماز پڑھی اور نماز پھر ادا تھی. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ جب آپ کی آنکھ ہی کھلے خاص موقع پہ, جب لیٹ ہو گئے ہوں آپ, تو وہ نماز قضا نہیں ہوگی, وہ آپ کی ادا نماز کہلائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. مطلب کی ہوگی اٹھنے کی, اور آپ کہیں کہ جی میں 7 بجے اٹھتے ہیں تو میں 7:30 اٹھ کے نماز پڑھ لوں, وہ نہیں, وہ تو پھر ایک بہانہ سا ہو جائے گا نا. یعنی دیٹ از ناٹ دا رائٹ. اللہ تعالیٰ کو کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کرے. نہیں, یہ تو نہیں کہنا چاہیے, یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں کسی صورت اللہ کی جگہ پہ. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں جیسے دیکھیں ہم بہت سارے معاملے میں پرفیکشن چاہ رہے ہوتے ہیں دنیا کے, تو ہمیں یہاں پہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بھی تھوڑا سا ایفرٹ کریں. لیکن جہاں ایفرٹ نہیں ہو پاتا اور تو آئی تھنک وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کنسیشن ہوگا. مگر یہ بات ہے کہ اگر آپ فجر کی نماز آپ کی قضا اسی شکل میں ہوتی ہے جب آپ اٹھ جائیں اور آپ پھر سو جائیں. لیکن اگر آپ کی آنکھ ہی لیٹ سے لیٹ کھلی ہے تو وہ ادا نماز ہوتی ہے, یعنی وہاں پہ آپ قضا نہیں پڑھتے, آپ کی ادا ہی ہے. میرا سب سے بڑا ایشو ہے کہ ڈیورنگ نماز کنسنٹریشن نہیں ہوتی بہت زیادہ. یہ جیسے آپ کہہ رہے تھے, جی جی, اتنے زیادہ حال آتے ہیں کہ ایٹ ٹائمس یہ لگتا ہے کہ سب بھولی ہوئی چیزیں اس وقت وہ تو میں نے ابھی اسی لیے یہ کہا نا کہ آپ اپنی نماز کے اندر اپنی اردو زبان کو مکس کیجیے. مطلب جب آپ اتحیات کے علاوہ کچھ بھی پڑھیں, کوئی بھی آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ سے خواہش ہے, جو آپ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری فلاں ضرورت پوری کر دیں, اللہ تعالیٰ میں آپ کا فلاں نعمت کا شکر ادا کر رہی ہوں, اللہ تعالیٰ میرے سے فلاں غلطی فلاں ٹائم پہ ہو گئی تھی مجھے معاف کرے. یعنی نارمل جو تذکرے کی چیزیں جو آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں وہ اتحیات کے موقع پہ آپ پڑھ سکتے ہیں. سو آئی مین اگر آپ اس طرح سے مکس اینڈ میچ کہہ سکتے ہیں, اس کو کر سکتے ہیں, بالکل پڑھ سکتے ہیں. ہاں تو کہہ سکتے ہیں, جی جی بالکل کر سکتے ہیں. 3 دفعہ کہہ لیں اور 5 دفعہ دور تو میں کہہ دیتی. ہاں لیکن یہی ہے کہ جی آپ یعنی it's a battle that all of us fight, it's a struggle that all of us I mean we have to undertake. تو اور چونکہ 5 times ہوتا ہے تو آسان نہیں ہوتا یہ, اور پھر صرف ایک تو نہیں رکعت ہوتی, کئی رکعتیں ہوتی ہیں, آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو بس as much as you can, as best as you can. ڈاکٹر صاحب میرے پاس سوال ہے جی. ایک سیکنڈ جی, میں آپ کی طرف آتا ہوں. ہمارے ذرا ان ہاؤس اٹینڈیز ذرا ہو جائیں تو پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. اوکے تھینک یو. وہ کئی دفعہ بھول جاتا ہے کون سی رکعت. ہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ نماز کی رکعتیں بھول جاتی ہیں. تو دیکھیں اس میں بھی یہ ہے کہ سجدہ صحف کی ہمیں ایک آپشن موجود ہے کہ اگر آپ کو فرض کیجئے یہ یاد آیا کہ آپ نے 3 پڑھی ہے, تو آپ یوں کریں گے کہ آپ پتہ ہی نہیں. ہاں لیکن جہاں نہیں پتا چلتا وہاں تو آپ صرف سجدہ صحف کر لیں. دیکھیے جہاں پہ یو ڈونٹ ریمبر اینی تھنگ, وہاں نماز ختم کرنے سے پہلے سجدہ صحف کر لیں, یا سلام پھیر کے بھی آپ سجدہ صحف کر سکتے ہیں. اور جہاں یو کین میک اپ فار دا لاسٹ تھنگ, یا آپ کو یاد آ گیا کہ فلاں چیز کام کی تھی, تو وہاں آپ وہ بھی کریں اور سجدہ صحف بھی کر لیں. جیسے آپ دیکھیے نا, سلام پھیر کے آپ کو خیال آیا وہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں, تو اب آپ کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھ لیں اور جو آپ نے جو مس کی ہے, اور سجدہ صحف کر. تو جہاں پہ یو کین میک اپ فار دا لاسٹ تھنگ آپ یو ڈو اٹ اینڈ آفر سجدہ صحف, اور جہاں پہ یو کی ناٹ میک اپ فار واٹ یو لاسٹ, تو پھر وہاں صرف سجدہ صحف کر. بڑا سمپل فارمولا ہے. ڈاؤٹ میں تو دیکھیں ڈاؤٹ ڈز ناٹ ویلیڈیٹ اینی تھنگ. وہاں آپ جس چیز کی طرف زیادہ ہاں ایکسٹرا پڑھ لیں, ایکسٹرا پڑھا دیں اور سجدہ صحف کرو. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کوئی ڈنڈا لے کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ انہوں نے کاؤنٹ اگر غلط ہوا تو انہیں ایک چھڑی سے مارنا ہے. وہ خود اللہ تعالیٰ خود ان کو پتا ہے کہ انسان سے یہ بھول ہو جاتی ہے, اور ایز بیسٹ ایز بھی کین ہمیں کوشش کرنی چاہیے. جی جو جس کے متعلق ہے نا کہ آپ اس کی حفاظت کریں, وہ نہیں وہ اثر کی نماز وہ ہے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ. کیونکہ اگر آپ نیچر پہ کھڑے ہو جائیں, جیسے کہ عرب تھے کہ سورج کے طلوع اور غروب کے لحاظ سے اپنی زندگی کو انہوں نے آرگنائز کیا ہوا تھا, اور نیئر ٹائم آف اثر پیکنگ اپ اینڈ گوئنگ ہوم فار دیئر میلز وغیرہ, تو وہ ایک آپا دھاپے کا ٹائم تھا, تو وہ اثر کی نماز مس ہونے کا اکثر چانس ہو جاتا تھا. تو اس وجہ سے قرآن مجید نے ایک موقع پہ کہا کہ خاص طور سے اثر کی نماز جو ہے نا, بی مائنڈفل آف دیٹ بیکاز اٹ کمز ان بٹوین یور ریسٹ ٹائم اینڈ یور اینڈ آف ورک ٹائم. تو ایسا نہ ہو کہ وہ سیکریفائس ہو جائے. تو یہ اس کے بارے میں کسی نے کہا کہ وہ جو آپ جس وقت زیادہ مصروف ہوں وہ والی نماز, تو مجھے نہیں یہ مراد ہے اثر, وہ تو خود قرآن مجید نے اشارہ کر دیا ہے. وہ لکھا ہے صلاۃ الوسطیٰ, جو بیچ کی نماز, تو وہ بیچ میں تو اثر ہی آتی ہے, 2 اس طرف ہے 2 اس طرف ہے. تراویح کس حد تک مطلب
तरावी की नमाज नफल नमाज है, नफल है या टोटल नफल नहीं, नफल है। हमारे यहाँ देखिए नमाजों की दो ही तकसीम है, या एक फर्ज है या नफल है। ये अहनाफ ने, हनफियों ने, चूंकि पाकिस्तान में और इंडिया में हनफियों का गलबा है, तो उन्होंने तकसीम की हुई है कि सुन्नत है, सुन्नत मौक़दा है, फिर मौक़दा है, फिर वितर है, फिर नफल है। लेकिन अरबी जुबान में देखिए दो ही अल्फाज हैं, एक है सलातुल ततव्वु, इसका मतलब है ऑप्शनल प्रेयर, और दूसरी है सलातुल मकतूबा, इसका मतलब है फर्ज प्रेयर। तो आप फर्ज के अलावा जितनी भी दूसरी किस्म की नमाजें हैं, चाहे वितर, नफल, मौक़दा, गैर मौक़दा, देयर ऑल नफल, तमाम ऑप्शनल। तो ये ऑब्लिगेटरी नहीं, आप किसी दिन पढ़ लें, किसी दिन ना पढ़ लें, बिल्कुल ना, कोई बिल्कुल नमाज से नहीं, ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट है जो आप करते हैं। और आपने 20 पढ़नी है नहीं, आपकी मर्जी है, आप जितना भी पढ़ सकते हैं, ऑड नंबर में आप पढ़ सकते हैं। मैं इसके बारे में एक हम डिस्कशन कर चुके हैं पहले भी कि ये बेसिकली तहज्जुद की नमाज, जो असल में उसका टाइम वो है, लेकिन जो लोग उस टाइम पे नहीं पढ़ सकते तो उनकी रायत है कि आप इशा के साथ पढ़ लें। तो अगर आप असल में पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए वही टाइम प्रिस्क्राइब्ड है, लेकिन इफ दैट इज समथिंग ऑफ अ डिफिकल्टी तो फिर आप इशा के साथ पढ़ें। हम तरावी भी पढ़ते हैं और फिर हम तहज्जुद भी पढ़ते हैं रमजान में। तो आप दोनों चीजों को कर सकते हैं ना, यानी आपने कुछ चीजें जो आपने नफल पढ़ ली है लेट्स से इशा के साथ, और वितर छोड़ दें, आप वो वितर आप रात को पढ़ लें। अच्छा, ये इसमें हम एक्चुअली तरावी का मतलब तो ये था ना कि आप कुरान पाक एक दफा सुन ले पूरा, ये मकसद नहीं, ये मकसद तो असल में हमने पैदा किया है। अगर हम घर में पढ़ेंगे तो हम रिपीट करते हैं, जैसे हम कुल हुवल्लाह 3 दफा पढ़ लेते हैं, या कोई और सूरतें जो जी, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप मुसहफ उठा के पढ़ सकते हैं, आप कुरान मजीद को उठा के, जो तर्जुमे वाला कुरान मुश्किल लगता है वो, हाँ, तो फिर आप फोन को देख लें, या आप कान में भी लगा सकते हैं। सूरतें ही पढ़ लें जो हमें याद है, जैसे कुल हुवल्लाह कहते हैं 3 दफा पढ़ लें, या नहीं, ये देखें, ये हमारे यहाँ टोटके ही हैं, शॉर्टकट्स टू रिलीजन है कि कुल हुवल्लाह 3 पढ़ने से क्या हो जाएगा, मतलब कुल हुवल्लाह तो चेंज नहीं होगी, वो तो वही रहेगी। कुरान पाक हाँ, नहीं, ये हमारे यहाँ एक ज़ईफ रवायत है जो कहती है कि कुरान न्यूमेरिकल जितनी दफा मर्जी पढ़ लो। देखिए, स्ट्रेस हमारा है समझ के दीन पर अमल करने का। अच्छा, ये जितना ज्यादा आप मलहूज रखेंगे ना तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी उसके लिहाज से। हमें तरबियत दी गई है काउंट करने की और चीजों को फटाफट करने, तो वो असल में दैट इज समथिंग व्हिच इज ऑलवेज ऑफरिंग अ हिंड्रेंस। आप थोड़ा करें लेकिन उसमें क्वालिटी हो, उसके अंदर आपका जहन हो, और यू आर एबल टू डू इट द बेस्ट पॉसिबल वे। इसको छूते जो याद हो वो पढ़ लें, क्योंकि पूरा पारा अगर आप नहीं, आप देखिए ना, पढ़ लें या फिर तर्जुमा से पढ़ लें। ये देखें ना, एक ये भी तो है ना, कुरान को तर्जुमे से उठाएं और तर्जुमे से पढ़ना शुरू कर दें। बिल्कुल, तो जो एक्सेसिबल है वो तो तर्जुमा है। आपने अगर अरबी पढ़नी है तो वो जरूर पढ़ें, लेकिन जितनी अरबी पढ़ें उसका तर्जुमा ही पढ़ लें, ताकि आपको पता हो चले कि अल्लाह मियां आपसे क्या कह रहे हैं। वरना तो देखिए ना, एक फ्रूटलेस एक्सरसाइज है। तो टेंशन डाइवर्ट हो जाती है ना, पढ़ते बिल्कुल, पता ही टेंशन भी डाइवर्ट हो जाती है। अगर अपनी जुबान में पढ़े तो फिर देन यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग कि भाई मैं क्या कह रही हूँ। लास्ट आपका जो लेक्चर था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना और वो सारा। जी जी। तो मैंने मैं कहीं अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ पढ़ती हूँ, तो वो हम लोगों ने ना, फिर मैंने वो उनको बताया जाके, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये जायज है। मैंने कहा हाँ जी जायज, नफल नमाज नॉट इन फर्ज। जी जी जी। तो फिर हमने वो उसके साथ पढ़ा, मतलब वो हमने सामने रख लिया ना ट्रांसलेशन के साथ। जी जी जी। तो अच्छा, उसका तो इम्पैक्ट ही और था, इम्पैक्ट ही और। मुझे यूं लगा कि जैसे मैंने पहली दफा मैं 10 साल से तरावियां एक जगह पर पढ़ रही थी, अब इस साल पहले नहीं जा रही वहां पे, तो वो तो यूं मुझे लगा कि जैसे मतलब दिस इज द रियल थिंग। ये तो कोई देखिए ना, कनेक्शन ही आपका उससे पैदा होगा, वरना अरबी टेक्स्ट से कैसे कनेक्शन पैदा होगा अगर आपको समझ में नहीं आता। उसके लिए आप अलग एफर्ट करें कि अरबी इतनी सीख लें, कुरान समझ में आए। जो भी अगर खुद नहीं तो अपने बच्चों को या अपने ग्रैंड किड्स को जरूर ये बताएं, लेकिन इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर योरसेल्फ टू लर्न अरबिक विद मीनिंग, तो फिर स्टिक टू द ट्रांसलेशन। और डॉक्टर साहब एक और बात, अब जैसे अब रात को अगर इशा के बाद, जिसको हम तरावी कहते हैं, अगर आप हैं तो वो नफल नमाज, अगर आप थक जाते हैं इशा तक और आपसे वो नहीं पढ़ी जाती, और आपने नफल नमाज की ही नियत उस पर भी की हुई है, तो क्या आप ये चीज दोपहर के बाद या असर के से पहले? नहीं, मैं समझा नहीं कि क्या जोर के बाद क्या, मतलब जैसे हमने एक्स्ट्रा इबादत करनी, एक्स्ट्रा इबादत, ओके। अब वो बजाय इसके कि आप थक गए हैं इशा के बाद, आपका मतलब अपना दिलो दर्द सो जाए, ठीक है, तो आप क्या वही प्रेयर दोपहर के वक्त कर सकते हैं? नहीं, कौन सी प्रेयर? आपने नफल जब चाहे पढ़ सकते हैं, नफल आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। आप इशा के बाद पढ़ें, चाहे आपको सवाए सनराइज और सनसेट के दो ही ममनुआ औकात हैं, क्योंकि वो उस वक्त बहुत सारी मुशरिक कौमें सूरज को परस्तिश करती हैं। उसके अलावा आप जब चाहे नफल पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वही स्टेटस उनका नहीं, हर नमाज का अपना स्टेटस होता है ना, आप कोई इंटरचेंज तो नहीं कर सकते ना। नवाफिल जब भी पढ़ेंगे तो उनका स्टेटस एक ही होगा।
دیکھیں نا لیکن نوافل اگر آپ تراویح کر کے پڑھیں گے نہیں، تراویح تو دیکھیں وہ ہے ہی عشاء کے ساتھ، وہ ہاں وہ آپ کو تہجد کی نماز ہے جو عشاء کے ساتھ الاؤڈ ہے پڑھنا. جی جیسے ہمیں سورہ بقرہ کافی یاد ہوتی ہے شروع میں، جی بہت نہیں پڑھتا، ہاں جی، کم از کم کتنی آیت پڑھنی چاہیے نماز؟ دیٹ از اپ ٹو یو. اچھا، ہاں کوئی اس میں اس وہ میں نہیں کوئی ہے، پابندی نہیں پابندی نہیں ایک دو ہے. جی نہیں، میں تو ادھر کچھ تو جی آپ نے سوال جہاں پہ جی کسی نے کرنا تھا، کائنڈلی پلیز یو کین آسک یور کوسچن. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ہاں جی، میں نے یہ کہنا تھا کہ وہ میں اگر کوئی ایڈیشنل چیز ایڈ کرتی ہوں نا اپنی نماز میں، کوئی بھی دعا جس طرح دو سجدوں کے درمیان دعا، تو وہ ہاں جی آبویسلی ہمیں ساری عمر سے یاد نہیں نا ہوتی، ابھی نئی نئی سیکھی ہے سنی ہے، تو ٹھیک وہ ہے. میں اپنی باقی نماز ذرا آگے پیچھے بھول جاتی ہوں، تو اللہ نہیں پاک تو میں مجھے اس لیے معاف کہہ رہا ہوں نا کرے. کہ آپ اپنی زبان میں وہ دعا کر سکتی ہیں. دو سجدوں کے درمیان جب آپ بیٹھتی ہیں ڈاکٹر یو صاحب اپنی میں کروں گی تو ساری بھول جاؤں گی. ساری بھول جائیں گے. آئی آپ پھر نہ تھنک کریں، پھر تو سمپل طریقہ یہ ہے کہ forget about it. کیونکہ وہ باقی نماز کا یاد رہنا زیادہ ضروری ہے. زیادہ ضروری ہے. تھینک یو سو مچ جی. اور دوسرا میں نے پوچھنا تھا کہ ٹریول کرتے ہیں جب، تو میں وہی جو آپ نے ابھی بتایا عشاء اور مغرب اکٹھی پڑھ جی لیتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ٹھیک نہیں ہے، ہوتا عشاء کے وقت کھانے کے لیے میں کہاں ٹھیک نکلی ہے، ہوں کیا ہو، تو وہ ٹھیک ہے نا پھر؟ ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ. اوکے. یہ وطر میں کل اللہ پڑھنا کوئی ضروری ہوتا ہے؟ یہ سکھایا گیا تھا کہ وطر میں نہیں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو کوئی اور دعا پڑھ سکتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ آپ قل اللہ پڑھیں، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. جب نمازیں کمبائن کرتے ہیں جی تو صرف قصر نماز کمبائن کرتے ہیں؟ نہیں، آپ پوری نماز بھی کمبائن کر سکتے ہیں. کثرت تو تب کرتے ہیں نا جب سفر میں آپ ہوں. اس کے علاوہ جب آپ نے کمبائن کرنی ہے تو آپ نارمل نماز کمبائن کریں گے. لیکن آپ گھر سے جا رہے ہیں اور آپ کو خیال ہے کہ بھئی پتہ نہیں میں بازار میں ہوں یا فلاں جگہ ہوں، ٹائم ملے نہ ملے، تو آپ نے کہا کہ میں گھر میں 4 رکعت ظہر اور 4 رکعت عصر پڑھ کے نکل جاتی ہوں، تو آپ نے وہ جو فل نماز کو کمبائن کر لیا. تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سفر میں جب وہاں کہیں ہوں، رستے میں آپ ہوں، تو گاڑی میں آپ یعنی دونوں کو ہاف آف کر کے پڑھ لیں. مطلب یہ اتنی زیادہ اس کے اندر لیوریج ہے، اتنی زیادہ آپ کو دی ہوئی ہے کہ تاکہ آپ جس کو بھی جہاں بھی کمفرٹیبل سمجھیں اپنے آپ. جی یہ جب باجماعت نماز ہو رہی ہوتی ہاں ہے، جی آپ نے کہا کہ الحمدللہ ضروری پڑھنی ہوتی ہے، وہ should be keep quiet کہ دل ہاں کہ ہم دیکھیں پڑھیں؟ بیسٹ یہ ہے کہ وین باجماعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو چونکہ امام پڑھ رہا ہوتا ہے نا، تو آپ سنیں اس کو، اس وقت سننا ہی پڑھنا ہے آپ کو. بیکاز یو سی آپ وہ بھی پڑھے، وہ سنیں گے، خود بھی پڑھیں گے تو کلیش ہو جائے گا. The best is just listen to him because that listening is actually your own reading. اور یہ سمیع اللہ آپ نے کہا کہ یہ آپ نے عربی میں کہنا تو نہیں، اونچا تو تب کہنا ہے جب جماعت ہوتی ہے، لیکن آپ جب جی جی سننا ہی کافی. دیکھیں نا امام کہتا ہے سمیع اللہ علیہ حمیدہ، آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں ربنا لک الحمد، تو وہ بھی آپشن ہے، لیکن بہرحال آپ کو خود سمیع اللہ کہنے کی ضرورت نہیں اس کیس میں. سفر میں جو قصر نماز ہوتی ہے، جیسے میں ٹریول کر کے کہیں آ رہی تھی تو مجھے اس وقت لگا میں واپس جب گھر پہنچی تو میری بہت بری حالت ہوئی. کیا اس وقت میں بھی میں قصر نماز پڑھ سکتی ہوں؟ بالکل قصر پڑھ سکتے ہیں، گھر پہنچ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں بالکل، کیونکہ وہ حالت تو موجود ہے نا. اصل چیز وہ ڈسکمفرٹ کی حالت. جی اور وضو کے بعد وضو تو یہی ہے کہ جب آپ کے لیے مشکل ہو جائے تو نہیں، جیسے بچے جو ہیں مجھ سے بچے بات کر رہے ہیں، وضو کرنا بہت مشکل لگتا ہے. اچھا یہ آپ کو میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اگر آپ نے بچوں کے اندر بھی نماز کی عادت ڈالنی ہے اور مجھ سے کوئی بچہ یہ وضو کا بہانہ بنا رہے ہیں یا کہہ رہے مشکل ہے، تو آپ ان کو تیمم کروا کے نماز پڑھاؤ. بالکل یہ نماز کی عادت ڈالنے کی حکمت ہے. جیسے جیسے وہ کریں گے نا، ایک مرتبہ نماز میں ان کا دل ٹھک جائے گا نا، تو آپ دیکھیے گا کہ وہ، اور میں آپ کو شاید مثال دی تھی کہ میرے ایک بڑے قریبی ڈاکٹر خالد کی مثال ہے، میرے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو انہوں نے اپنے دوست کی ہمیں مثال بتائی. انہوں نے کہا کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے کافی ویل ٹو ڈو آدمی اپنی فیکٹری میں، تو کہنے لگے جی یار کہ میں نماز جو ہے وہ میرے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے. تو ان کا کیوں؟ ان کا جی میں موزے اتاروں، جوتے کروں، یہ کروں، سارا کچھ کروں، تو میرے لیے بہت I just cannot do it. تو خالد صاحب نے ان کو بڑے پیار سے کہا کہ آپ ایسا کریں، بغیر وضو کے نماز، تیمم بھی نہیں کہا ہوگا، بغیر وضو کے پڑھ لیں. تو بندہ کہتے ہیں تو کہہ لیں جی ہاں پڑھ لیں. تو وہ ان اپنے بارے میں خود بتاتے ہیں کہ میں نے 2 یا 3 نمازیں تو بغیر وضو کے پڑھ لی. اس کے بعد میں نے کہا میں کر کیا رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا کھڑا ہوں
और सारे काम तो मैं कर रहा हूँ, एक छोटा सा मतलब मेन काम मैंने बड़े उससे कर लिया एंड वेरी स्मॉल प्रीरेक्विजिट आई एम नॉट डूइंग, वो एकदम से उनको ख्याल आया और 3-4 नमाजों के बाद उनका ये तो हो ही नहीं सकता, फिर उन्होंने कभी भी वजू पे नागा नहीं किया। तो ये बात दफा हिकमत ऐसी होती है कि किसी को आदत डालने के लिए आप कोई ऐसी चीज को स्किप करवा सकते हैं जिसमें हमारे में पता चल जाए कि आहिस्ता आहिस्ता यू कैन मेक इट अप दैट, स्पेशली चिल्ड्रन। मैं इसलिए कह रहा हूँ बच्चों को वजू के बारे में के बजाय तयम्मुम, इसी तरह से सारी नमाजों के बजाय एक नमाज से शुरू करें, इसी तरह से आप उनको फर्ज के बारे में बताएं, और मोर देन दैट टेल देम व्हाई इज प्रेइंग नीडेड एक्चुअली एंड हाउ कैन दे एक्चुअली एंजॉय द प्रेयर। ये वो चीजें हैं जिसमें दे कैन बिकम रेगुलर, वरना वो ये होगा कि 17 रकात इशा का नाम सुनते ही दौड़ लगा देंगे और ये कहेंगे इससे, तो ये वो बर्डन हमने खुद ऐड किया हुआ है। 17 रकात, प्रॉफिट ने अपनी पूरी जिंदगी में 6 रकात इशा की नमाज पढ़ी है, कैन यू बिलीव दैट? 4 रकात फर्ज नमाज और 2 नफल, बाकी सब हमारे यहाँ के एडेड बर्डन्स हैं जो लोगों ने किया है उसको नहीं छोड़ हाँ, सकते। यही देखिए ये सब हमारे यहाँ के हनफी मौलवियों ने ऐड किया हुआ है। हम भागे नहीं। हाँ, प्रॉफिट 6 रकात से ज्यादा इशा की नमाज नहीं पढ़ते। जी क्या होते हैं सर्दियों में अक्सर ये होता है कि सॉक्स के बारे में ये है, तो कर लें और जी, सॉक्स सॉक्स के बारे में ये है कि आप एक दफा जब वजू करें तो वजू करके फिर मोजा पहन लें और अगली जो आपकी 5 जो 24 आवर्स की नमाजें हैं फिर आप मसा कर सकते हैं। किस टाइप की सॉक्स? एनी सॉक्स, स्टॉकिंग्स आपकी हो सकती हैं या आम मोजे हो सकते हैं, इसमें कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि वो चमड़े की हो या फलां हो। हाँ, आम एनी सॉक्स दैट यू आर वेयरिंग। जी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं जी? जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम। मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने कहा कि 5 जगहों पे हम कोई चीज चेंज नहीं कर सकते, बाकी जी। हम चेंज कर सकते हैं, जिसमें कुछ लोग कह रहे थे कि उनको कंफ्यूजन हो जाती है जब वो अपनी जुबान में कहते हैं। हाँ, लेकिन जो हम बाकी चीजें पढ़ते हैं, जैसे हमने नमाज सीखी हुई है, सुभान जी। रब्बियल अज़ीम, रुकू में हाँ जी, हाँ सुभान जी। रब्बी और अत्तहियात और दुरूद, ये तो सुन्ना है ना, तो हम सुन्ना को ही फॉलो करते हैं ना, तो हम अपनी कर तो नहीं, सकते तो हैं, लेकिन सुन्ना असल में ये है, सुन्ना के अंदर ही ये बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आप ये पढ़ सकते हैं और इसके अलावा कुछ और भी पढ़ सकते हैं। सुन्ना हाँ ये जी। नहीं है कि आप अल्लाह ताला के पैगंबर ने कहा कि आपने यही पढ़ना है, जबकि बाकी लेकिन के वो इसमें पाबंदी हमें बताई गई है। यही चीजें पढ़ते थे ना वो। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो वही कह रहा हूँ, अगर अच्छा। क्योंकि हम है ना हनफी यहाँ पे पाकिस्तान में रेज्ड हैं या इंडिया में, तो यहाँ वो चंद चीजें हमें बता दी गई हैं। आप अगर हदीसों में देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इतना इसके अंदर वैरायटी थी और इस अंदाज से प्रॉफिट ने बताया कि भाई ये भी कर सकते हो चाहो तो, और ये ना भी कर सकते हो। अब मतलब देखिए मैं आपको मिसाल दूं कि अत्तहियात शुरू कैसे हुई, कि एक साहब थे, एक सहाबी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो अल्लाह ताला के बारे में कह रहे थे अल्लाह सलाम, अल्लाह सलाम, अल्लाह सलामती, अल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई अल्लाह ताला तो है ही सलामती, तो अल्लाह सलाम कहने का क्या मतलब है? तो आपने कहा अगर तुमने पढ़ना ही है और अल्लाह ताला ही से कोई बात करनी है तो ऐसे पढ़ सकते हो अत्तहियात। इसी तरह से आपने कहा आप ऐसे भी पढ़ सकते हो। तो आप ये देखेंगे कि जहां जहां ऑप्शन दी गई है नमाज पढ़ने में, वहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिन पॉइंटेडली कहा है कि देखो ये ऐसे भी कर सकते हो और आप इसके अलावा भी कुछ कर सकते हो। वहां पे लैंग्वेज के लिए भी पाबंद नहीं किया और जिक्र के लिए पाबंद नहीं किया। ये चूंकि आप और मैं, हम लोग ये मुश्किल है इस बात को मानना, चूंकि हम देखेंगे यहाँ जिस मुल्क में पैदा हुए हैं वहां में सुबहानी याद करा दिया जाता है कि भाई सुभान रब्बियल अज़ीम ही बस आपने कहना है जब आप रुकू में जाएं, और सुभान रब्बियल आला ही कहना है। लेकिन जब आप हदीसों का मुताला करेंगे और पूरी दुनिया में देखेंगे और जो जैसे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको इसका अंदाजा होगा कि आपके पैगंबर ने आपको कितनी वुसअत दी है। इसी वजह से आप देखिए इमाम हनीफा के बारे में ये है कि जब फारस के लोग मुसलमान हुए तो आपने उनमें से बाज लोगों से कहा कि तुम फारसी में नमाज पढ़ सकते हो, और उन्हीं जगहों पे फारसी में नमाज पढ़ने के लिए जो आजादी से आप कह सकते हैं जहाँ पे तयन नहीं किया गया था। तो ये वो हिकमत है जो अल्लाह ताला के पैगंबर और जो हमारे सल्फ सालीन में मौजूद थी। आज हम इतने रिजिड हो गए हैं कि हमें जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है वो भी हमारे पास हमें याद नहीं रहती। वो ठीक है, लेकिन सारी दुनिया में मतलब 2 बिलियन मुस्लिम्स हैं, और सऊदी अरब में भी और अमेरिका में भी, तो हर जगह हम ज्यादातर लोग तो यही तस्वीर कर रहे होते हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आपको अगर इस पर इत्मीनान नहीं है तो आप जिस पे आप इत्मीनान आप कीजिए। मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं तो जी बहुत सारी दुआएं पढ़ती हूँ और मुझे ये इससे इत्मीनान है। मैं सिर्फ क्लियर करना चाहती हूँ लोगों के लिए कि हम वो भी करें, वो भी जी कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ऑप्शन हैं, ऑप्शन है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। असल में पर सिर्फ वो 5 जगह हैं जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा हमारे पास एक पूरा खुला मैदान है, वो उसमें आप अरबी में जो आपको सिखाया गया आप वो भी कर सकते हैं, इसके अलावा भी कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, यही मैं क्लियर करना चाहती थी कि ये बात मालूम हो कि वो भी ठीक है और उसके साथ साथ आप जो भी और करना चाहें वो भी। जी बहुत शुक्रिया।
السلام علیکم شہزاد صاحب، آپ کو سن کے بہت اچھا لگا. ایک میرا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو اہل دشی نماز پڑھتے ہوئے میرا خیال ہے دوسری یا تیسری رکعت میں اپنے وہ ہاتھ اوپر کر لیتے ہیں، تو کیا یہ نماز کی اختیاری اعمال میں سے ہے؟ اختیاری اور اعمال میں سے دوسرا ہے. جی، اور بالکل دوسرا ایسے ہی یہ ہے کہ جی ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک بحث پائی جاتی ہے. میں آج کل کچھ کتاب سے پڑھ رہا ہوں، یہ اہل حدیث لوگ مجھے دے کے گئے. وہ یہ ہے کہ جب آپ وہ کہتے ہیں جی کہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرنے جاتے ہیں، تو پہلے ہاتھ لگنے چاہیے یا کہ گھٹنے لگنے چاہیے. تو اس پہ بھی ذرا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے یہ ساری وہ انسانی انضباط ہے کہ آپ کو کرنے کی بتایا گیا. ادروائز سمپل جس طرح سے آپ سجدہ کرتے ہیں نیچرلی، اس میں آپ کو کبھی آپ کی کونی پہلے لگ جاتی ہے، کبھی آپ کا ہاتھ پہلے لگ جاتا ہے، کبھی آپ کا سر. اس میں کوئی پروفٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. لوگوں نے صرف کیا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف اوقات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کو نریٹ کیا ہے. کسی ایک صحابی نے ایسے دیکھ لیا، ایسے دیکھ لیا، اور مختلف نریشنز ہیں. تو کسی نے ایک کو لے لیا، کسی نے دو کو لے لیا، کسی نے سب کو لے لیا. لیکن اصل بات وہی ہے، چاہے ہاتھ باندھنے کے بارے میں کہ آپ کہاں باندھیں یا سرے سے باندھیں یا نہ باندھیں. اسی طریقے سے آپ جب سجدے میں جائیں تو آپ نے وہ کیا پوسچر اپنانا ہے، اس کے بارے میں کوئی ایسی پرسکرائب چیز نہیں ہے. صرف آبزرویشن ہے پروفٹ کی جو لوگوں نے منتقل کی ہیں. اصل بات وہی ہے کہ سجدہ وہی ہوتا ہے جس کو ہمیں پتا ہے سجدہ کیا ہوتا ہے. نیلنگ کا پتا ہے کہ نیلنگ کیا ہوتی ہے، رکوع کا پتا ہے. تو یہ کامن عربک ورڈز تھے. تو جب کہا گیا کہ آپ رکوع کریں تو یہ کوئی ایکسٹرا کوئی نیا لفظ نہیں ایجاد کیا گیا. پہلے سے پتا تھا کہ رکوع کیا ہوتا ہے. عرب پہلے سے عبادت کر رہے تھے اور اہل کتاب نمازیں پہلے پڑھ رہے تھے، تو وہی ورڈ اڈاپٹ کیا گیا. تو یہ ایکچولی ہمارے ہاں جورسٹک ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ ہر چیز کو نا ڈسپلن میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس ڈسپلن ہی اصل ہو جاتا ہے، نماز کی روح ختم ہو جاتی ہے. اور لوگ یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ میرے 5 انگلیاں لگی ہیں کہ نہیں لگی ہیں، کونی لگی ہے کہ نہیں لگی ہے. سارا زور اس میں لگ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. چیز ہے جس سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا چاہیے. اور سر وہ جو اہل تشیع اوپر ہاتھ کھڑا کر کے دعا مانگتے ہیں دوسری تیسری رکعت میں، میرا خیال ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ نہیں، میں نے تو نہیں کبھی دیکھا دوسری تیسری رکعت میں ان کو دعا مانگتے ہوئے. میں آئی ڈونٹ نو کہ آپ کس حوالے سے بات کر رہے ہیں. ان کے ہاں اور ہمارے ہاں نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں اور ہم ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں. اور یہ ہاتھ چھوڑنا اور ہاتھ باندھنا بھی اختیاری اعمال میں سے ہے. آپ میں ہاتھ نے چھوڑ کچھ کے ویڈیوز دیکھی ہیں جہاں پہ میرا خیال ہے تیسری رکعت میں جانے سے پہلے، سجدے میں سے جانے سے پہلے وہ ہاتھ کھڑا کر کے دعا مانگتے ہیں. وہ میں اس وطر کو میں کچھ ہوتا کہہ ہے. نہیں سکتا جی. میں کچھ کامنٹ نہیں کر سکتا جب تک میں ان کے عالم سے میں واٹس ایپ انشاءاللہ آپ کو شیئر کروں گا اس طرح کی ویڈیو ان کی کوئی. تھینک یو. چھوڑنے کا جو ہے وہ تو کہتے ہیں نا کہ پہلے لوگ وہ مورتیاں وہ چھپا لیتے ایکچولی وہ بالکل ایک بغل میں کمزور جی یہ تو غلط کمزور حدیث ہے. نہیں وہ ریزن جی کمزور ہے. ہاں دیٹ ہیز نو بیسس. ہاں جی بچپن میں ایسے ہی پڑھایا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کا ادب کے ساتھ جو تقاضا ہے وہ ہمارے پہ چھوڑ دیا گیا، چاہے آپ ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں اور چاہے آپ ہاتھ باندھ. بس یہی ہے اصل بات، یہی ہے. اور باقی سب جو چیزیں ہیں کہ آپ نے ہاتھ کدھر باندھنے ہیں نہیں باندھنے، دیر آر آل نیٹی گریٹی جوڑنے ہیں یا کیا، یہ سب کا اپنا بالکل جی بالکل مختلف ریلیجنس کا. تو ہمارا جی اب ٹائم ہو گیا اور انشاءاللہ